عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو پھر کب کرنا چاہیے؟ عقیقے پر کتنے جانور اور کون سے جانور ذبح کرنے چاہیے؟ کیا عقیقہ جوانی میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے؟ عقیقہ کے وقت بال مونڈنا اور جانور ذبح کرنا، کیا یہ دونوں ایک ساتھ کرنے چاہیے؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ عقیقہ کرنا، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کی نیت سے اسے انجام دینا چاہیے۔ نمود و نمائش، فخر و برتری، رسم و رواج وغیرہ کی آمیزش اور پابندی سے اس مسنون سنت کو مجروح کرنے سے بچنا چاہیے۔ عقیقہ کرنے سے بچے کی بہت سی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ عقیقے کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے سے غریبوں کی دعائیں بچوں کو ملتی ہیں، جن کے قبول ہونے کا قوی امکان رہتا ہے۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی گوشت دیا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے۔ اس سے سماجی روابط مضبوط ہوتے ہیں، اخوت اور بھائی چارے کی فضا استوار ہوتی ہے اور نومولود کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بڑے ہونے پر بچے کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش پر عقیقے کی سنت ادا کی گئی تھی تو اس کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے گھرانے کی دینداری پر اعتماد ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں دینداری کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ عقیقے کی مشروعیت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کا عقیقہ کرو، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف دور کرو، یعنی سر کے بال صاف کرو۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن یعنی گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، اس کا تعلق شفاعت سے ہے، یعنی اگر نومولود بچپن ہی میں مر گیا اور اس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ لیکن شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مرہون سے مراد یہ ہے کہ بچہ کو قیامت کے دن شفاعت سے روکا جائے گا، یعنی وہ اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا۔ عقیقہ حق تو والدین کا ہے، اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر اس حق کو نہ ادا کر سکیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو خود پورا کریں۔ اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس کا عقیقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے عقیقے کے لیے وقت کا تعین کر دیا ہے۔ اس وقت سے پہلے اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، جس طرح نماز، روزہ، حج اپنے اوقات کے ساتھ مقید ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز ظہر سے قبل ہی فوت ہو جائے تو اس کی نماز ساقط ہو جائے گی، اسی طرح عقیقہ بھی قبل از وقت نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ عقیقے کے سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے عقیقے کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ صاحب مقدرت و استطاعت، لڑکے کی طرف سے 2 بھیڑ یا 2 بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بھیڑ یا 1 بکری ذبح کی جائے۔ بکرے اور بکریاں دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی نر ہوں یا مادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ عقیقے میں اونٹ، گائے یا بھینس وغیرہ بھی ذبح کی جا سکتی ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ بھیڑ یا بکری ذبح کی جائے، اس لیے کہ احادیث میں اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے سے بندھا ہوا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کا سر
سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کیا جا سکے تو 14ویں یا 21ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ان الفاظ میں موجود ہے: عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، اگر میسر نہ ہو تو 14ویں دن، اور پھر بھی میسر نہ ہو تو 21ویں دن۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر 14ویں یا 21ویں روز بھی عقیقہ نہ کیا جا سکتا ہو تو کسی ایسے دن کر دیا جائے جو بچے کی پیدائش کا 7واں دن ہو، مثلا 28ویں دن یا 35ویں دن۔ اور اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ بچہ جس روز پیدا ہوا ہے اس سے پہلے والے دن عقیقہ کیا جائے۔ مثلا بچہ منگل کو پیدا ہوا ہے تو پیر یعنی سوموار کو عقیقہ کیا جائے۔ جس پیر کو بھی عقیقہ کیا جائے وہ پیدائش کا 7واں دن پڑے گا۔ عقیقے سے متعلق دوسرے احکام کو قربانی کے احکام پر قیاس کیا جائے گا۔ مثلا جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کا عقیقہ بھی جائز نہیں، اور جس جانور کی قربانی جائز ہے اس کا عقیقہ بھی جائز ہے۔ عقیقے کا گوشت کچا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور پکا کر بھی، اور یہ بھی جائز ہے کہ دعوت دے کر کھلا دیا جائے۔ عقیقے کا گوشت قربانی کی طرح گھر والوں کے لیے بھی کھانا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ گھر کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو وہ بالغ ہونے کے بعد اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ ایک روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ کچھ لوگ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جب نائی بال مونڈنے کے لیے اس طرح سر پر رکھے تو اسی وقت عقیقے کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بال پہلے مونڈ دیے جائیں یا جانور کو پہلے ذبح کر دیا جائے یا دونوں کام ایک ساتھ انجام پا جائیں، سب جائز اور درست ہے۔ بعض جگہ برادری اور رشتہ داری کی لوگ جمع ہوتے ہیں، بلکہ باقاعدہ دعوت دے کر انہیں بلایا جاتا ہے، اور سر مونڈنے کے بعد پیالی وغیرہ میں ہر ایک کچھ نہ کچھ نقدی ڈالتا ہے، اور یہ نائی کا حق سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بری رسم ہے جس کا جواز شریعت میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ شگون بد کی وجہ سے عقیقے کی ہڈیوں کو توڑنا برا سمجھتے ہیں۔ یہ مشرکانہ شگون ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اگر گوشت کے پورے اعضاء ہدیہ دینا ہو تاکہ مساکین کو زیادہ گوشت ملے تو ایسا کرنا بہتر ہے۔ عقیقے کا جانور ذبح کرتے وقت بچے کا نام لیا جائے۔ حدیث میں عقیقے کی دعا ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے: بسم اللہ اللہم لک و الیک ھذہ عقیقۃ فلان۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ یہ تیرا مال ہے اور تیرے حضور پیش ہے، یہ فلاں بچہ کا نام لیا جائے کا عقیقہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔